بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعراب تقدیری سے متعلق ہم تفصیلی سبق پڑھ چکے ہیں، اور پھر وہ اسماء سے متعلق کہ جہاں یعنی وہ 5 جگہیں کہ جہاں پر اعراب تقدیری آتا ہے اس کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج اس کی عملی پریکٹس کرتے ہیں، تطبیقات علی الاعراب التقدیری، ٹھیک ہے، اور یہ آپ نے کرنا ہے۔ تطبیقات علی الاعراب التقدیری، استخرج مما یلی، الف یعنی ابجد، ٹھیک ہے، اس حساب سے الف یہ پہلا والا یعنی تمرین، استخرج مما یلی یعنی مندرجہ ذیل عبارات سے آپ نکالو کل اسم معرب، ہر اسم معرب کو اعرابا تقدیری، یعنی کہ وہ معرب ہو لیکن اعراب تقدیری کے ساتھ، اس کا اعراب تقدیری ہو، لفظی نہ ہو۔ وبین نوعہ، اور اس اسم کی نوع کو بھی بیان کر لو کہ کون سا قسم کا اسم ہے۔ ثم اعرب ہو، پھر اس اسم کی ترکیب بھی کر لو، ٹھیک ہے، صرف اس تک، یعنی پورے جملے کی ترکیب ضروری نہیں ہے، بس وہ جو معرب کلمہ ہے اعراب تقدیری کے ساتھ اسی کی ترکیب کر کے وضاحت کر لو۔ قال تعالی، اللہ پاک فرماتے ہیں، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، وقال تعالی لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، وقال تعالی حرم ربي الفواحش، وقال تعالی او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، وقال تعالی قل ان الهدى هدى الله، وقال تعالی لم اشرك بربي احدا، وقال تعالی يخربون بيوتهم بايديهم، وقال تعالی وادعو ربي عسى ان لا اكون بدعاء ربي شقيا، وقال تعالی والساعة ادهى وامر، وقال تعالی وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى۔ جید، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس میں سے آپ نے اسم معرب کو اعراب تقدیری والے اسم کو نکال لینا ہے، پھر اس کی نوع کو بیان کرنا ہے کہ کون سی قسم کا اسم ہے یہ، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا ترکیب کرنا ہے۔ پورے جملے کا کر سکو بہت اچھا، ورنہ تو کم از کم اس کے آخری اعراب کو ظاہر کر دو، اتنا ہی کر لو۔ استخرج مما یلی کل فعل مضارع معتل الآخر، نمبر با، استخرج نکالو مما یلی مندرجہ ذیل سے کل فعل مضارع، ہر فعل مضارع کو معتل الآخر کی جو معتل الآخر ہو، ثم اعرب ہو، پھر اس کلمے کے اعراب بھی بیان کر لو، یعنی اس کی ترکیب کر لو۔ قال تعالی واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وقال تعالی ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا، وقال تعالی اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت، قال تعالی ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، وقال تعالی وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشى الناس واللہ احق ان تخشاه، وقال تعالی یوم ندعو كل اناس بامامهم، وقال تعالی لن ندعو من دونه الها، وقال تعالی وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك، وقال تعالی هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قال تعالی رسولا يتلو عليكم آيات الله، وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وقال تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو یہ سب کو آپ نے اس میں سے آپ نے کچھ کام کرنا ہے، اس کی پریکٹیکلی اس کی تطبیق عملی ہے، اس کو آپ نے خود کر لینا ہے۔ مسئلۃ مہمۃ، سوال، ما فائدۃ العلم بالمحل الاعرابی والاعراب التقدیری للکلمہ، محل اعرابی کے جاننے کا فائدہ کیا ہے کہ ہم محل اعرابی کو جان لیں، اور کلمے کے اعراب تقدیری کو کیوں جاننا ضروری ہے، اس کو کیوں جانیں؟ تو جواب کیا ہے، یہ سوال ہے، یعنی کوئی کہے کہ محل اعرابی کو ہم کیوں سمجھے کہ ضروری ہے؟ ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ محل اعراب کون سا ہے، اور پھر اس کا اعراب تقدیری کیا ہے کلمے کا، تو اس کو جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ جواب للعلم بہما فائدۃ کبیرہ، اس کے علم کا یا اس کے جاننے کا بڑا فائدہ ہے، لأنه يستحيل توجيه الكلام على أن اللفظ فاعل مثلا أو مفعول به أو مبتدأ
إلا بعد معرفة محل اللفظ من الإعراب أو الحركة المقدرة عليه. فرماتے ہیں کہ اس لیے فائدہ ہے بڑا کہ مستحیل ہے کہ ہم کسی کلام سے متعلق یوں کہے، اس کی توجیہ اس طرح سے کر دے کہ یہ لفظ فاعل ہے مثلا، یا یہ لفظ مفعول بہ ہے، یا یہ لفظ مبتدا ہے. اس طرح کہنا مشکل ہو جائے گا. کب آسان ہوگا؟ کہ جب ہمیں اس لفظ کا محل اعراب معلوم ہو کہ اعراب میں سے محل اللفظ کیا ہے اور حرکت مقدرہ کیا ہے. اس پر وہ ضمہ ہے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ فاعل ہے، اور وہ فتحہ ہے تو پتہ چلے گا کہ وہ مفعول بہ ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے مختلف. مبتدا ہے تب بھی مرفوع ہوگا. تو یہ ساری چیزوں کا پتہ تب چلے گا کہ جب ہمیں محل اعراب بھی معلوم ہو اور اس کے اعراب کا بھی پتہ ہو کہ یہاں یہ اعراب تقدیری کیا ہے. ومن الفوائد ايضا، اور اس کے فائدوں میں سے یہ بات بھی ہے، انه يستحيل ضبط توابع اللفظ المبني والمعرب بحركة مقدرة الا بعد معرفة المحل الاعرابي لللفظ المبني والحركة المقدرة في المعرب بحركة مقدرة. ٹھیک ہے، اس کے فائدوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ مبنی اور معرب کی جو لفظ ہے، لفظ مبنی اور لفظ معرب، اس کے جو توابع ہے اس کا جاننا، اس کو جاننا حرکت مقدرہ کے ساتھ، یہ مستحیل ہے، ناممکن ہے. یہ کب آسان ہے؟ کہ جب محل اعرابی کو، لفظی مبنی لفظ کے محل اعرابی کو ہم جان لیں، پتہ ہو کہ یہ لفظ مبنی کا محل اعراب ہے، اور معرب میں وہ مقدر حرکہ کہ جو اس پر یعنی مقدر ہے، یعنی اعراب تقدیری ہے، اس کا ہمیں معلوم ہو. ٹھیک ہے، والحرکت المقدرہ فی المعرب، اور وہ حرکت مقدرہ یعنی وہ اعراب مقدر فی المعرب، معرب میں بحرکت المقدرہ، اس کا بھی پتہ چلتا ہے مقدر حرکت مقدر اعراب کے ساتھ. تو گویا مبنی لفظ کا اور معرب لفظ کا دونوں کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا پتہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ لفظ کا محل اعراب کو ہم جان لیں کہ اس مبنی لفظ کا محل اعراب کیا ہے، کہ جس پر اعراب آتا ہے، اور پھر وہ اعراب یعنی معرب پر وہ کیا ہے، کون سا ہے، یعنی تقدیری اعراب کون سا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا سمجھنا ضروری ہے. مثال ذالک من المبنی ہے، اس کی مثال مبنی سے کیا ہے؟ قولہ تعالی، اللہ پاک کا قول ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، وقولہ تعالی، اور اللہ پاک کا یہ قول، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. ٹھیک ہے، وقولہ تعالی، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا. اب هذا جو ہے، هذا ان تینوں میں یہ مبنی ہے. کیا ہے؟ مبنی ہے. اس لیے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی آخر محل اعراب پہ کوئی حرکت بدلتا نہیں رہتا، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں میں مبنی ہے، اس وجہ سے ھذا کہا گیا. لیکن اس کے ساتھ متصل جو القرآن ہے، یہ معرب ہے. کیا ہے؟ معرب ہے. اور اس کا پتہ کیسے چلا؟ تو یہ دوسرا فائدہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے معرب کے آخری محل اعراب کو ہم نے دیکھا کہ نون ہے، اور وہ محل اعراب کبھی مضموم بن جاتا ہے، اس پر ضمہ آتا ہے، کبھی اس پر فتحہ آتا ہے، کبھی اس پر کسرہ آتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ معرب ہے. جیسے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، یہاں پر القرآن مرفوع ہے، اور ان هذا القرآن یہاں پر القرآن منصوب ہے، اور وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ میں قرآن مجرور ہے. قاعدہ: الاسم المقترن بألف لام بعد اسم الإشارة يعرب بدلا من اسم الإشارة فيتبعه في إعرابه. وہ اسم کہ جو الف لام کے بعد آتا ہے، وہ اسم کہ جو اشارے کے بعد آتا ہے اور اس کے اوپر الف لام بھی داخل ہو. ٹھیک ہے، وہ اسم کہ جس پر الف لام بھی داخل ہو اور وہ اسم اشارہ کے بعد آیا ہو، اس کا جو اعراب ہوگا وہ اسم اشارہ کا بدل بن کر اعراب ہوگا، اور بدل اپنے مبدل منہ کا تابع ہوتا ہے اعراب میں. فیتبعہ فی اعرابہ، اس کے اعراب میں تابع ہوگا. فی الآیت الاولی، پہلے والی آیت میں، وقع اسم الاشارۃ ھذا فی محل رفع نائب فاعل. اسم الاشارہ جو ہے یہ ھذا،
یہ محل رفع میں ہے اور نائب فاعل بن کر آیا ہے۔ فجاء لفظ القرآن مرفوعا، لفظ قرآن جو ہے وہ مرفوع آیا، کیوں؟ لأنہ بدل من اسم الاشارہ، اس لیے کہ یہ بدل ہے اسم اشارہ سے، اور اسم اشارہ چونکہ مرفوع تھا تو یہ بھی مرفوع ہے تبعیت کی وجہ سے۔ وفی الآیت الثانیہ، دوسری آیت میں وقع اسم الاشارۃ هذا فی محل نصب اسم ان فجاء لفظ القرآن منصوبا لأنه بدل من اسم الاشارہ، دوسری جگہ میں ہذا جو ہے وہ محل نصب میں آیا ہے اسم انا کا بن کر، اور اس وجہ سے قرآن کا جو لفظ آیا ہے وہ منصوب آیا ہے، اس لیے کہ وہ بدل ہے اسم اشارہ سے۔ وفی الآیت الثالثۃ، تیسری آیت میں وقع اسم الاشارۃ هذا فی محل جر بحرف الجر، ٹھیک ہے، وہاں پر ہذا جو اسم اشارہ ہے وہ محل جر میں ہے حرف جر کی وجہ سے۔ فجاء لفظ القرآن مجرورا، قرآن کا جو لفظ ہے وہ مجرور بن کر آیا ہے، لأنہ بدل من اسم الاشارہ، اس لیے کہ وہ بدل ہے اسم اشارہ سے۔ وتقول، اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں حضر هؤلاء الرجال رأيت هؤلاء الرجال مررت بهؤلاء الرجال، ٹھیک ہے، حضر هؤلاء الرجال، یہاں پر هؤلاء یہ جو ہے یہ فاعل کی جگہ آیا ہے، اور اس وجہ سے الرجال کو اس سے بدل سمجھ کر اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رأیت هؤلاء میں هؤلاء یہ حالت نصبی میں مفعول کی جگہ آیا ہے، الرجال کو اس میں اشارہ کا بدل بنا کر اس کو بھی اسی کی طرح پڑھ سکتے ہیں منصوب، ٹھیک ہے، اور مررت بهؤلاء الرجال اس کو اس طرح سے مجرور حرف جر کی وجہ سے، چونکہ هؤلاء مجرور ہے اور الرجال بھی مجرور بن کر آ گیا، تو اس کے ساتھ اسی طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ ومثال ذلك من المعرب بحرکات مقدرہ، اس کی مثال معرب سے حرکات مقدرہ کے ساتھ کیا ہے؟ قولہ تعالی، اللہ پاک کا قول، للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ، للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ، الحسنى مبتدأ مؤخر مرفوع بضمۃ مقدرۃ للتعذر، حسنہ جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے، مرفوع ہے ضمہ مقدرہ کے ساتھ تعذر کی وجہ سے، اور زیادۃ معطوف علی الحسنى، و معطوف ہے الحسنى پر، اور وہ بھی مرفوع ہے، وعلامت رفعہ الضمۃ الظاہرہ، اس کے رفع کی علامت کیا ہے؟ ضمہ ظاہرہ ہے۔ قولہ تعالی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، الصفا اسم ان منصوب، یہ ان کا اسم ہے، منصوب ہے بفتحۃ مقدرۃ، فتح مقدری کے ساتھ، للتعذر، تعذر کی وجہ سے۔ المروۃ معطوف علی الصفا منصوب، وہ بھی معطوف ہے صفا پر، منصوب ہے، وعلامت نصبی الفتحۃ الظاہرہ، اور اس کے نصب کی علامت کیا ہے؟ فتحہ ظاہرہ ہے۔ قولہ تعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، الہدی اسم مجرور بالباء، الہدی اسم مجرور بالباء ہے، وعلامت جرہ الکسرۃ المقدرہ للتعذر، ٹھیک ہے، تو تینوں میں حرکت جو ہے اعراب وہ تقدیر اعراب بن کر آیا ہے، اور دین معطوف علی الہدی مجرور وعلامت جرہ الکسرہ الظاہرہ۔ وتقول حضر الفتى الفاضل رأيت الفتى الفاضل سلمت على الفتى الفاضل، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ یہ آگے علامات الاعراب، اعراب کی علامات اصلیہ کون کون سے ہیں، فرعیہ کون کون سے ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔